العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال: وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيراعى تلك الشرائط تحقيقا للتضعيف. فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں مسلمان کی تصدیق کی جاتی ہے ان میں ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ذمی سے لیا جانے والا مال مسلمان سے لیے جانے والے مال کا 2 گنا ہے۔ لہذا 2 گنے کو ثابت کرنے کے لیے ان شرائط کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ عزیز طلبہ اکرام، مذکورہ بالا صورتوں میں ذمی کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ اموال تجارت اور سوائم کی جن صورتوں میں مسلمان صاحب مال کی بات مانی جاتی ہے ان تمام صورتوں میں ذمی کی بات بھی مانی اور معتبر کی جائے گی، کیونکہ ذمیوں سے مسلمانوں کا 2 گنا لیا جاتا ہے۔ لہذا جب ایک حصے کے سلسلے میں ایک مالک کی بات تسلیم کی جا رہی ہے تو 2 حصوں کے سلسلے میں بدرجہ اولا مالک کی بات تسلیم کی جائے گی، بشرطے کہ وہ قسم کھا لے، کیونکہ تضعیف ثابت کرنے کے لیے مضاعف کا مضاعف علیہ کے اوصاف پر ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ تضعیف ثابت کرنے کے لیے مضاعف کا مضاعف علیہ کے اوصاف پر ہونا ضروری ہے، اور چونکہ مضاعف میں نصاب کا ہونا، حولان حول ہونا اور نیت تجارت کا ہونا شرط ہے، اسی طرح مضاعف علیہ مضاعف سے مراد مسلمان میں نصاب کا ہونا، حولان حول ہونا، نیت تجارت کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح مضاعف علیہ یعنی ذمی کے مال میں بھی ان شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر یہ شرطیں ہوگی تب تو اس سے مال لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ دوبارہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ اموال تجارت اور سوائم کی جن صورتوں میں مسلمان صاحب مال کی بات مانی جاتی ہے ان تمام صورتوں میں ذمی کی بات بھی مانی اور معتبر کی جائے گی، کیونکہ ذمیوں سے مسلمانوں کا 2 گنا لیا جاتا ہے۔ لہذا جب ایک حصے کے سلسلے میں ایک مالک کی بات تسلیم کی جا رہی ہے تو 2 حصوں کے سلسلے میں بدرجہ اولا مالک کی بات تسلیم کی جائے گی، بشرطے کہ وہ قسم کھا لے، کیونکہ تضعیف ثابت کرنے کے لیے مضاعف کا مضاعف علیہ کے اوصاف پر ہونا ضروری ہے۔ مضاعف مسلمان ہے، مضاعف علیہ ذمی ہے، اور چونکہ مضاعف میں نصاب کا ہونا یعنی مسلمان میں نصاب کا ہونا، حولان حول ہونا، نیت تجارت ہونا شرط ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے، اسی طرح مضاعف علیہ جس پر 2 گنا واجب کیا گیا ہے یعنی ذمی کے مال میں بھی ان شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر یہ شرطیں ہوگی تب تو اس سے مال لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ ولا يصدق الحربي الا في الجواري يقولهن امهات اولادي او غلمان معه يقولهم اولادي لان الاخذ منه بطريق الحمايه وما في يده من المال يحتاج الى الحمايه غير ان اقراره بنسب من في يده منه صحيح فكذا بعمومية الولد لأنها تبتني عليه فانعدمت من صفة المالية فيهن والأخذ لا يجب إلا من المال۔ اور حربی تاجر کی صرف باندیوں کے سلسلے میں تصدیق کی جائے گی، اور جب وہ یوں کہیں کہ میری اولاد کی مائیں ہیں یا اس کے ساتھ بچے ہوں
اور وہ یوں کہے کہ یہ میری اولاد ہے، کیونکہ حربی سے عشر لینا بطور حمایت ہے، اور اس کے پاس جو مال ہے اسے حمایت کی ضرورت ہے۔ البتہ جو اس کے پاس ہے اس کے متعلق حربی کی طرف سے نسب کا اقرار کرنا صحیح ہے۔ ایسے ہی باندیوں کے ام ولد ہونے کا اقرار بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ام ولد ہونا ولد پر موقوف ہے، لہذا باندیوں میں مالیت کی صفت معدوم ہو گئی اور عشر لینا تو مال ہی میں سے واجب ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، عاشر کے سامنے حربی کے دعوے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تصدیق والی جن صورتوں میں مسلمان اور ذمی کی بات تسلیم کی گئی، ماقبل میں بیان کردہ تصدیق والی جن صورتوں میں مسلمان اور ذمی کی بات تسلیم کی گئی ہے، ان میں سے کسی بھی صورت میں حربی کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ مثلا اگر کوئی حربی امان لے کر دارالاسلام میں آیا اور تجارت کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گزرا اور عاشر نے اس سے عشر کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میرے مال پر ابھی سال نہیں گزرا ہے، تو عاشر اس کی بات نہیں مانے گا اور اس سے عشر وصول کرے گا، کیونکہ حولان حول وجوب زکوٰۃ کی شرط ہے نہ کہ عشر کی، نہ کہ عشر کی۔ نمبر 2، اگر حربی نے یہ کہا کہ مجھ پر قرض ہے تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس پر جو بھی قرض ہے وہ دارالحرب میں ہے، اس لیے دارالاسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور حربی کو عشر دینا ہوگا۔ تیسری بات، اسی طرح اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے دوسرے عاشر کو عشر دے دیا ہے تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ وہ اپنے اس قول میں سچا ہو اور اس کے پاس دوسرے عاشر کی کوئی تحریر بھی ہو، مگر پھر بھی اس سے عشر لیا جائے گا، کیونکہ عشر تو حمایت و حفاظت کی اجرت ہے، لہذا اگر اس نے ایک مرتبہ عشر دے دیا تو اسے حفاظت نفس بھی تو حاصل ہے۔ اب چونکہ وہ مال لے کر کے جا رہا ہے، اس لیے اسے مال کی حمایت و حفاظت والا عشر دینا پڑے گا۔ چوتھی بات، ایسے ہی اگر حربی یہ کہتا ہے کہ میں نے از خود فقراء کو عشر دے دیا ہے تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا، کیونکہ حربیوں اور کافروں کے یہاں صداقت و سچائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ان کا اعتقاد ان کی تکذیب کر رہا ہے، لہذا یہ صورت ظاہرہ کذبہ بیقین ان میں داخل ہوگی اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں عشر لینے کی جو توجیہ اور دلیل صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ عشر حمایت و حفاظت کا ٹیکس ہے، اور حربی کے پاس جو کچھ مال ہے اسے حفاظت کی ضرورت درکار ہے، اس لیے مذکورہ تمام صورتوں میں اس سے عشر لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ لأن الأخذ منه بطریق الحمایہ کا تعلق انہی صورتوں سے ہے نہ کہ صورت مسئلہ سے، کیونکہ صورت مسئلہ کی دلیل ان عدمت صفت المالیت فیہن، اس لیے آپ غور سے اسے پڑھے اور کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اب صورت مسئلہ دیکھیے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر حربی کچھ باندیوں کو لے کر عاشر کے پاس سے گزرے اور انہیں اپنی ام ولد بتائے، باندیاں لے کر کے گزر رہا ہے اور انہیں اپنی ام ولد بتائے، یا کچھ غلاموں اور بچوں کو لے کر کے گزرے اور انہیں اپنی اولاد بتائے، باندیوں کو لے کر گزرے اور انہیں اپنی ام ولد بتائے، غلاموں کو لے کر کے گزرے، بچوں کو لے کر کے گزرے اور انہیں اپنی اولاد بتائے، تو ان صورتوں میں اس کے قول کی تصدیق کر لی جائے گی، حربی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور عاشر باندیوں اور لڑکوں میں سے عشر نہیں وصول کرے گا، کیونکہ حربی کی طرف سے ان لڑکوں کے نسب کا اقرار کرنا صحیح ہے، اور جب لڑکوں میں نسب کا اقرار صحیح ہے تو باندیوں میں بھی صحیح ہوگا، کیونکہ ام ولد ہونا ثبوت نسب ہی پر موقوف ہے، لہذا جب دونوں میں حربی کی طرف سے نسب کا اقرار درست ہے تو پھر ان میں عشر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ عشر مال میں واجب ہوتا ہے اور مال ہی سے لیا جاتا ہے، اور صورت مسئلہ میں ثبوت نسب کی وجہ سے باندیوں اور غلاموں میں مالیت کی صفت معدوم ہے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.